وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام والدین الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، محرم الحرام کی یہ 10 روزہ مجالس اہل سنت و جماعت کی شان کہلاتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں سے یہ روایتیں چلی آ رہی ہیں کہ وہ اور قومیں ہیں جب سال کی شروعات ہوتی ہے تو عیش و عشرت کے ساتھ شراب و کباب کے ساتھ جشن مناتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے کہ جیسے ہی ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب کا اور اہل بیت کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طرح خاص ہے کہ ہم اپنے سال کی ابتدا کے 10 دنوں تک خالص یہ محافل منعقد کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ابھی اسلامی سال شروع ہوا ہے اور اس شروعات کے 10 دن بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مجلسیں سجائیں گے تو مولا کریم ہمیں پورا سال امن و امان عطا کرے گا، خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اسی نیت سے آپ ان مجلسوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں اور انہیں قائم رکھیں۔ دوسری ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ان مجلسوں سے ہم اپنے بزرگوں کی اور اپنے آباء و اجداد کی بہت ساری وراثتیں اپنے بچوں میں منتقل کرتے جا رہے ہیں۔ ایکو کم کروا دو۔ اگر ہمارے بچوں کو ہماری تاریخی یاد نہ رہے تو پھر یہ آنے والے چیلنجز اور آنے والے زمانوں میں ان کے لیے بہت ہی بڑی کٹھنائیاں ہیں، بہت بڑا مشکل دور آنے والا ہے۔ گفتگو کا سخن آج میں نے اہم روایت کے اعتبار سے تھوڑا سا موڑ لیا ہے، اس لیے کہ وقت کی ضرورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے محرم کے اجلاس خاص طور پر جو 10 روزہ اجلاس ہیں، آپ ان میں توحید، نبوت، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار کے تذکرے اور کربلا کے وہ خونی مناظر اور استقامت حسین اور کربلا کے ماں باپ کے حالات سماعت کرنے کے عادی ہیں، اور اچھی بات ہے یہ روایات قائم رہیں، لیکن چونکہ میں بیچ میں آ گیا ہوں، ترتیب جیسے آپ کے ہاں چل رہی ہے، آپ کے خطیب و امام انشاءاللہ اسی ترتیب کے اعتبار سے آپ کو وہی بیانات سنائیں گے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے 21ویں پارے میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت تسلیم کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جس نے تمہارے جسم کے پرزے پرزے کو بنایا تم اس کا انکار کر جاتے ہو تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور قرآن کی یہ سورہ لقمان بہت بڑا درس اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے کہ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر سب سے پہلے یہ بات یاد دلائے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کبھی نہ کرنا۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، اسے سیکھ لیں آپ۔
ایک کھلا ہوا شرک ہے کسی اور کو خدا مان لینا، اور کچھ چھپے ہوئے شرک ہیں، وہ بظاہر شرک دکھتے نہیں لیکن ہوتے ہیں شرک خفی۔ ان تمام سے اپنی اولاد کو بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت اسی لیے کی کہ دو بچے میرے سامنے کھڑے ہو کر عربی میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ایک انقلابی بات ہے۔ ممبئی جیسے شہر میں یہاں دولت کی ریل پہ اور یہاں پر ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والی ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس میں اگر بچوں کو اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سکھائی جائے، عربوں کی زبان میں نہیں کہتا، یہ میرے نبی کی زبان ہے، لٹریچر کی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی زبان ہے، اور لوگوں کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ کو جو پسند ہے وہ عربی زبان ہے۔ جب بچے اس میں مکالمہ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہوں یا گفتگو کر رہے ہوں، تو پھر ایک بات یاد آتی ہے کہ کاش ان پر پوری محنت کی جاتی تو یہ عربی کے وہ گوہر نایاب بنتے، وہ ہیرے بن کر کے چمکتے، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی وفات کے وقت چھوڑا تھا۔ اے میرے عزیزو، آج تربیت اولاد کا فقدان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، اس کی طرف لوگ توجہ بھی کم کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ دنیا نے تمہیں ایسا جکڑ رکھا ہے، تم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے ہو، اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دے پا رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ باپ کی طرف سے بیٹے کو دیا گیا تحفہ سب سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، برتھ ڈے میں بچے اپنے باپ سے تحفہ مانگتے ہیں، گفٹ چاہتے ہیں، جیسی جیسی تمہاری عمر ہوگی ویسے ویسے گفٹ آتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کھلونے آ جاتے ہیں، ان کے لیے بڑے سے بڑا کیک آ گیا برتھ ڈے میں، جیسی بچے تھوڑے بڑے ہو گئے موبائل مانگنے لگے، میرے برتھ ڈے میں مجھے موبائل دے دیں، اور تھوڑے بڑے ہو گئے تو بائک مانگتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے پیسوں کی اچھی خاصی بہتات ہے تو کار مانگ لیا۔ اور باپ بھی اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے برتھ ڈے میں جو گفٹ دیتا ہے وہ انہی چیزوں کو دیتا ہے کہ اس سال میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ میں برتھ ڈے کے وقت ایک عظیم موبائل دیا ہے، اچھا جوڑا دیا ہے، ایک اچھی کار دلایا ہے، ایک اچھا موبائل دلایا ہے، مگر کیا تم نے میرے آقا سے پوچھا کیا اولاد کو دیا جانے والا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باپ کی طرف سے دیا جانے والا اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق و کردار، ادب ہے۔ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ادب دیا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا گفٹ اسے دیا ہے، اور جس کو ادب نہیں سکھایا گیا دنیا دیکھ کر کے اسے تو کوسے گی لیکن ساتھ میں یہ پوچھے گی یہ ہے کس کا بیٹا، تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ برائیاں بیٹا کرتا ہے لیکن دنیا باپ کو بھی کوستی ہے۔ یہ صرف دنیا کا ہی نظام نہیں، قیامت میں بھی چلے گا۔ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کریں گے، مولا ہمارے گمراہ ہونے میں، ہمارے بھٹکنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے ماں باپ کا ہے، تو انہیں گرفتار کر۔ ماں باپ اس وقت لائے جائیں گے اور بچوں کو سامنے کیا جائے گا، اس دن نہ ماں کی محبت نہ باپ کی محبت۔ باپ ہزار کہتا ہو کہ بیٹا تجھے یاد ہے میں خون پسینے کی کمائی سے تجھے پالا ہوں، میں نے تیری کیا خواہش پوری نہیں کی، سب کچھ لا کر دیتا رہا، لیکن بیٹا اس دن انکار کرنے لگا، مجھے تم نے کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ میں گمراہ ہو کر کے مرا اور جس کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ تو بچے اپنے ماں باپ کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ کریں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو بچوں کو پیدا کر کے اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور وبال کچھ نہیں آئے گا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں تمہاری اولاد میں کچھ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ اسی لیے نہیں کہ تم انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے، پانی نہیں پلاتے تھے، کپڑے نہیں پہناتے تھے، اس لیے نہیں،
اس لیے تمہارے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے انہیں اچھا اخلاق و آداب